السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عظیم سیال عام ڈبل کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں۔ اس وقت پاکستان میں عام ایشوز ہیں جس پر بات چیت کریں گے۔ ملک کا نیا وزیر اعظم کون بننے جا رہا ہے اور پی ٹی آئی اور پیپل پارٹی کیوں قریب آ رہی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج ایوان صدر پہنچے ہیں، آصف علی زرداری سے ملاقات کی ہے۔ ایران امریکہ جنگ میں امریکہ نے ایران کی جانب سے بھیجی گئی تجویز کو رد کر دیا ہے، دوبارہ دھمکی دی ہے کہ جنگ کریں گے تو ایران سے۔ ایران نے اگر مطالبے نہیں مانے تو ڈونلڈ ٹرمپ کا کہ یہ کہنا ہے کہ دوبارہ جنگ لگے گی۔ اس کے علاوہ اور بھی ڈیولپمنٹ ہیں جو بات چیت کریں گے۔ ایران نے اپنی خود مختاری کے حوالے سے مزید کوئی غلط شرائط ماننے سے انکار کر دیا ہے، اور امریکہ کی طرف سے یہ دعویٰ آ رہا ہے کہ یورینیم جب تک حاصل نہیں کریں گے تب تک ایران سے جو ہے دوبارہ جنگ بھی ہو سکتی ہے۔ ادھر نیتن یاہو نے ابھی تک جنگ کو ختم نہیں کرنے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ابھی تک ایران سے جنگ جاری ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی ڈیولپمنٹ نے پاکستان میں بنو کے علاقے میں کل ہونے والے دہشت گرد حملے کے بعد پاکستان نے اسلام آباد میں افغان ہائی کمشنر کو افغانستان کے جو سفیر ہیں اس کو طلب کر دیا ہے، اور اسے یادداشت کا ایک خط بھی دیا ہے، اور کہا ہے کہ افغانستان میں دہشت گرد موجود ہیں جو یہ حملہ کرا رہے ہیں اور وہاں منصوبہ بندی کی ہے۔ اور بلوچستان میں ایک بچی کو، ایک لڑکی کو آپگھات حملہ کرنے سے بچایا گیا ہے۔ اس کے پی کے بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے کہ اسلام آباد بڑی تباہی سے بچ گیا ہے، اور انہوں نے الزام لگایا ہے کہ وہاں پہ جو بلوچ آرمی لیبریشن ہے اس کے لوگوں نے اس بچی کو تیار کر کے اسلام آباد میں سوئسائڈ کرنے کا بھجوانے کا فیصلہ کیا تھا، تاہم اس کو پولیس نے اپنی تحویل میں لے لیا ہے۔ یہ عام ڈیولپمنٹ ہیں جن پر بات چیت کریں گے۔ مزید بھی ڈیولپمنٹ ہے ان پر بات چیت کا سلسلہ جاری ہوگا۔ پروگرام کے آغاز میں چلتے ہیں۔ پاکستان پیپل پارٹی اور پی ٹی آئی کے درمیان قریبی قربتیں بڑھ رہی ہیں، اور پی ٹی آئی کل کیونکہ جیسے کہ اسد کیسر کی نگرانی میں ایک وفد جو ہے گورنر کے پی کے فیصل کنڈی سے ملاقات کی تھی، اس کے بعد جو ہے مزید ڈیولپمنٹ ہونے رہی ہیں۔ آج یہ سوشل میڈیا پر ایک بیان سامنے آ رہا ہے جو شاہد خاقان عباسی صاحب سابق وزیر اعظم ہیں، اس کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اسد کیسر دوبارہ ملک کے نئے وزیر اعظم بنیں گے، اور وہ انہوں نے بیان دیا ہے کہ انہوں نے آصف علی زرداری سے بھی خفیہ ملاقات کی ہے۔ یہ سوشل میڈیا پر بیان چل رہا تھا مختلف ہیں، کیونکہ اب یہ خبر سچی ہے یا جھوٹی ہے اس کا بھی فائنل نہیں ہوا۔ میں نے کچھ دیر پہلے جو ہے ٹویٹر پر شاہد خاقان عباسی کے ٹویٹر کو چیک کیا اور دیگر جو پلیٹ فارم ہے اس پر چیک کیا، تو مجھے کوئی اس قسم کا کوئی اسٹیٹمنٹ شاہد خاقان عباسی کی نہیں نظر آئی، تاہم سوشل میڈیا پر ایک مختلف چینلز کی بمپر لگا کے یہ خبر شیئر کی گئی ہے جس میں شاہد خان کے عباسی کا یہ بیان سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی مل جل کر یہ کام کر رہی ہے، اور پی ٹی آئی پیپل پارٹی سے مل کر جو ہے وزیر اعظم شہباز شریف کے خلاف بے اعتماد کی ریت تھانے لائی جائے گی۔ تو یہ خبر ہے، تو ادھر اس کے حوالے سے کیونکہ کل جو ملاقات ہوئی تھی اسد کیسر کی وہاں کے پی کے گورنر سے، تو اس سے کے پی کے گورنر اس کے ساتھ ٹیلی فون پر لاہور کے دوست ہیں ہمارے امداد سمرو صاحب، انہوں نے گفتگو کی تھی، پوچھا تھا کہ ملاقات میں کیا ہوا، تو امداد سمرے کو گورنر صاحب نے بتایا کہ یہ معاملات جو ہیں صوبائی معاملات ہیں، جس میں NFC کا ایوارڈ کا معاملہ ہے، بجلی کی کا لوڈ شیڈنگ کا معاملہ ہے، اور گندم کی معاملہ ہے، اور دیگر صوبائی معاملے تھے جن پر ان سے ملاقات کی تھی، اور انہیں اپریشیٹ کیا پی ٹی آئی کے وفد نے، اور وفاق کو آگے لے جا کے یہ تمام تر مطالبے
اس کو پیش کرنے کی جو ہے ریکویسٹ کی. یہ معاملات ہوئے تھے. تو مزید وہ اس نے کچھ نہیں اس حوالے سے بتایا. مگر جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں کئی دنوں سے، کیونکہ اب مسلم لیگ نون اور جو ہے پاکستان پیپلز میں دوریاں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں. ہم نے پہلے ہی پروگرام میں کئی میں بتایا تھا کہ جیسے جیسے بجٹ قریب آئے گا تو یہ معاملات مزید بگڑیں گے، کیونکہ اب پانی کے وزیر مملکت نے انہوں نے ایک نجی ٹی وی کی گفتگو کرے گے. انہوں نے کینال کے نکالنے کی، کالا باغ ڈیم میں تمام لوگوں کو کینالوں کو نکالنے کا جو ہے انہوں نے بیان دیا ہے ایک نجی ٹی وی کے اینکر سے گفتگو کرتے ہوئے. تو انہوں نے کہا کہ تمام ڈیم بنا سکتے ہیں سوائے صوبہ سندھ کے اعتراض کے بغیر، اگر تمام صوبے راضی ہیں ڈیم بننے کے لیے. یہ معاملات جو پیپل پارٹی کو وہ کبھی منظور نہیں ہے اور پیپل پارٹی نہ ان پر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہے. تو اب وہ اس قسم کے بیانات کیونکہ دوریوں کو نشاندہی کر رہے ہیں کہ پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون کے اندر دوریاں ہو رہی ہیں. اس کے علاوہ آج ان تمام تر معاملات کے بعد آج وزیر اعظم شہباز شریف اپنی کیبنٹ کے وفد کی صورت میں ایوان صدر پہنچے ہیں. انہوں نے صدر آصف علی زرداری سے ملاقات کی ہے. خطے کی صورتحال اور سمت حوالے سے اور دیگر مشکل جو صورتحال ہے اس پر بات چیت کی ہے. اور اس کے اس موقع پر وزیر اعظم نے کو صدر آصف علی زرداری نے ہدایت کی ہے کہ ملک میں بڑھتی ہوئی تیل کی قیمت اور مہنگائی بڑھنے سے عوام کو ریلیف فراہم کیا جائے اور ہر ممکن کوشش کی جائے کہ تو ملک میں جو بھی چیزیں ہیں وہ مکمل طور پہ فراہم ہو تاکہ عوام کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ریلیف دیا جائے. تو یہ ملاقات ہوئی ہے. اس کے علاوہ یہ ڈیولپمنٹ ہے. ادھر آج مراد سعید کا ایک ویڈیو بیان بھی سامنے آیا ہے پی ٹی آئی کے. وہ پی ٹی آئی کی جو ہے قیادت پر برس کرے ہیں، کیونکہ خاص کر کے موجودہ قیادت ہے اس پر برس رہے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کی آزادی کے لیے انہوں نے کچھ نہیں کیا. تو یہ مراد سعید کا بھی اسٹیٹمنٹ آج آئی جی آ گیا ہے. مراد سعید کئی دنوں سے غائب تھے. اس کا پہلا ویڈیو بیان اب آیا ہے. تو اس میں مزید بہت کچھ باتیں کی ہیں، مگر پروگرام کی ٹائم کے مطابق ہم مزید باتیں آگے آنے والے ویلوگ میں کریں گے. اس کے علاوہ اور جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے علاق کرنے والی جماعت کہیں یا ایک اتحاد کہیں جو بنایا گیا تھا محمود خان چکزئی اور اس کے علاوہ دیگر جو لوگوں کی بنیاد کھوکھر صاحب جو سابق سینیٹر تھے پاکستان پیپل پارٹی کے، ان کی ساتھ. تو اس نے بھی کچھ نہیں کیا. مگر آج سینیٹر کھوکھر صاحب کا سینیٹر ہے، انہوں نے کہیں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کی رہائی ضروری ہے اور اسے رہا کرانا چاہیے. پارٹی سمیت ملک میں ڈائلاگ ہونا چاہیے. تو یہ اس کی اسٹیٹمنٹ ہے. اس کے حوالے سے تو یہ عام ڈیولپمنٹ میں اور سندھ میں ایک بڑا ایشو ہو گیا ہے. سندھ پبلک سرچ کمیشن کے جو نتائج آئے ہیں اس پر روز حیدرآباد میں احتجاج ہو رہا ہے اور جو متاثر اسٹوڈنٹس ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں. معاملہ کافی ہائی الرٹ ہو گیا ہے. آج وزیر اعلیٰ سندھ سے صحافیوں نے سوال کیا کہ بتایا جا رہا ہے کہ سندھ پبلک سرچ کمیشن نے آپ کی نزدیک فیملی کے 3 لوگوں کو پاس کیا گیا ہے. تو وزیر اعلیٰ وہ الڑ کرے. انہوں نے کہا کہ کون سے نام ہے، کس نام ہے، میرا تو کوئی نہیں ہے. تو یہ معاملہ ہے. اور بعد میں وزیر اعلیٰ کی تردید بھی آ گئی تھی کہ ہماری فیملی سے کوئی سندھ پبلک سروس کمیشن میں پاس نہیں ہوا. تو یہ معاملہ اب سندھ میں بڑھتا جا رہا ہے اور شاگرد بھی بڑھتے ہوئے احتجاج کر رہے ہیں. خاص کر کے اس معاملے پر سندھ پبلک کمیشن کی کارکردگی کو سوالیہ نشان بنا جا رہا ہے. تو یہ سندھ میں ایک بڑا محاذ کھلنے جا رہا ہے. اس کے علاوہ اب ایران امریکہ کے جنگ کے بارے میں بتائیں گے آپ کو کہ ایران کی طرف سے دیے گئے تجاویز امریکہ کو بھجوائی گئیں، جس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے اسے مسرت کر دیا ہے اور انہوں نے انکار کر دیا ہے کہ یہ ماننے کے لیے ہمارا تیار نہیں. اور ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ یورینیم جو معاملہ ہے جب تک وہ ایران سے حاصل نہیں کیا جا رہا تھا تب تک ایران سے دوبارہ جنگ بھی ہو سکتی ہے. اور انہوں نے کہا کہ
ایران سے جو تمام تر معاملات ہیں اب بھی ڈائلاگ کی صورت میں بات چیت ہو رہی ہے. انہوں نے دوبارہ دھمکی دی ہے کہ ایران پر دوبارہ حملہ کر سکتے ہیں ہم. اس کے علاوہ نیتن یاہو کی طرف سے امریکی میڈیا کو گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایران سے اب جنگ ختم نہیں ہوئی ابھی تک، جب تک یورینیم اس کے پاس ہے، یورینیم حاصل نہیں کیا جاتا تب تک جنگ ختم کرنا مشکل ہے. تو یہ صورتحال ہے. اس کے علاوہ ایران کی طرف سے جو بقائی صاحب ہیں اس کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے. انہوں نے کہا کہ ایران نیک نیت سے تمام تجویز پر غور کر رہا ہے اور اس کی نیک نیت سے جواب دیا ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان ثالثی کا کردار کر رہا ہے اور آگے بھی کرے گا. دیگر ممالک قطر اور دیگر عمان اور دیگر ممالک بھی ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں، مگر انہوں نے کہا کہ پاکستان کی ثالثی کا کردار بہترین ہے. اور انہوں نے کہا کہ ایران اپنی جو عام اپنی ملک کی آزادی خود مختاری کے اصولوں پر کسی بھی قسم کی سودے بازی نہیں کرے گا. اور ایران نے ڈیمانڈ کی ہے کہ آب ہرمز کھولا جائے، اس کے پاس جو کہ محاصرہ ہے وہ ختم کیا جائے. اس کے علاوہ جو ایران کے پابندیاں لگائی گئی ہیں، خاص کر کے وہ منجمد اکاؤنٹ وہ بحال کیے جائیں. اس کے علاوہ جو مزید مطالبے ہیں ایران کہتا ہے کہ وہ ہمیں فراہم کیے جائیں. اور اس کے علاوہ ایران یورینیم کا عارضی بنیاد پر بند کرنے کا حامی ہو گیا ہے. تاہم وال اسٹریٹ جرنل اخبار نے لکھا ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ 20 سال تک یورینیم والا معاملہ ختم کر دے ایران. تو اس خبر کی بھی ایرانی حکام کی طرف سے تردید سامنے آئی ہے. تو یہ ڈیولپمنٹ ہے. اس کے علاوہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اس آج حالیہ بیان کے بعد تیل کی قیمتوں میں بھی مزید اضافہ ہو گیا ہے اور تیل جو 105 لیٹر بیرل ڈالر تک پہنچا ہے، جس میں تیل کی قیمتوں میں پاکستان سمیت دنیا میں مزید بڑھ رہی ہے. اب تک کی یہ صورتحال. آنے والے پروگرام میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. تب تک دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.